پیر جمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر رکن شورا کی حاضری، مولانا عبدالحبیب اتاری اور مبلغین دعوت اسلامی نے ایصال ثواب کرتے ہوئے فاتحہ خوانی اور دعا کی۔ رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی کا دینی کاموں کی ترویج کے لیے سفر افریقہ جاری، گامبیا میں علماء کرام و مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول سے ملاقات، رکن شورا کے ہمراہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوئے ملفوظات سے فیض پایا۔ رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے ملتان کے مختلف علاقوں میں بننے والے پروجیکٹس کا وزٹ کیا، شعبہ نیو سوسائٹیز کے تحت ہونے والے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی بھی کی۔ 10 جولائی 2026 کو رکن شورا حاجی محمد ری اتاری نے جامعۃ المدینہ کی تعمیرات کے لیے سنگ بنیاد رکھا، نیز رکن شورا نے فیضان مدینہ میں سنت ابھارا بیان کیا اور اسلامی بھائیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی بھی کی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ جب مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا تو اس میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جمہور، اور جمہور اس طرف گئے ہیں، جمہور کا موقف یہ ہے، اور جمہور سے کیا مراد ہیں؟ جمہور اکثر علماء دیکھو ہر مسجد کا امام علماء میں نہیں ہوتا، واقعی جو علماء مفتیان کرام جو جید علماء ہوتے ہیں تو وہ اگر اکثر جیسے فقہاء کرام، تو یہ اگر اکثر کا اگر قول ہے، اکثر مانے آدھے سے زیادہ کو اکثر بولتے ہیں، تو اکثر کا اگر قول ہے تو اس کو جمہور علماء کا قول یہ کہتے ہیں۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں 15 جولائی کو شعبہ مدنی کورسز کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں شعبے کے تحت ہونے والے دینی کورسز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے ماہ ربیع الاول شریف کے دوران ملک بھر میں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کورسز کے انعقاد کرنے کا اعلان بھی کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 15 جولائی 2026 کو شعبہ مدنی کورسز کے تحت مدنی مشورہ ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی، نگران مجلس، اراکین مجلس، صوبائی ذمہ داران، ڈویژن ذمہ داران اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مدنی مشورے میں ذمہ داریوں کے تقاضے، تقرری کا جائزہ و اہداف، سابقہ 5 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ، پیش کیو عملی شیڈیول کا جائزہ، فیضان مدینہ کراچی کے کورسز کا جائزہ، اخلاق مصطفیٰ کورس کے اہداف، 63 دن مدنی تربیتی کورس کے اہداف، اعتکاف اور چاند رات کے کورسز، ہفتہ وار دینی کاموں کی کارکردگی کے اہداف سمیت دیگر دینی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے ماہ ربیع الاول شریف میں عاشقان رسول کو اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کورس کروانے کے حوالے سے اہداف بھی دیے۔ مدنی مشورے کے حوالے سے حاجی محمد شاہد اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، مدنی کورسز شعبے کے ذریعے سے اہل محبت کو کورس کروا کر ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ ابھی جو ہم نے کارکردگی کا جائزہ لیا تو ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں کراچی اورنگی کا پاکستان میں ٹاپ رہا، اور صوبوں کے لحاظ سے جو 10 تنظیمی صوبے ہیں اس میں پنجاب کا پہلا نمبر رہا۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ یہ طے ہوا انشاءاللہ ماہ میلاد میں پاکستان کی ہر تحصیل اور ہر ٹاؤن میں اخلاق مصطفیٰ کورس کروائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین کو افریقی ملک موریشس سے خبر دیتے چلیں، جہاں حضرت پیر جمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے حاضری دیتے ہوئے فاتحہ خوانی اور دعا کا سلسلہ کیا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موریشس کے سٹی پورٹلس میں قائم جمعہ مسجد سے متصل حضرت سیدنا پیر جمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری، نگران موریشس مشاورت اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی کی ہمراہ حاضری کے لیے پہنچے۔ اس موقع پر جمعہ مسجد کے امام و نائب خطیب حضرت مولانا ابراہیم، جمعہ مسجد سے متصل مدرسے کے مدرسین حافظ سمیر اور حافظ زید مدظل العلی اور دیگر عاشقان رسول سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ صلی اللہ علی طہ خیر الخلق وأحلاها، صلی اللہ علی طہ
ہم جن بزرگوں کے مزار پر حاضری کے لیے آئے ہیں سید پیر جمال شاہ بن مرتضیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ 12 اگست 1858 2 محرم 1275 سنہ ہجری ان کا 45 سال کی عمر میں وصال ہوا، اور یہ نلیا ہند سے تشریف لائے تھے، اور سبحان اللہ یہاں پر آج عظیم الشان ان کا مزار بھی ہے، مسجد بھی بہت شاندار تعمیر ہے، اور یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے جو ان ملکوں میں اسلام پھیلا۔ اللہ کریم ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اور پھر حضرت پیر جمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر رکن شورا نے دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ حاضری کی سعادت پائی، اور صاحب مزار و امت مسلمہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا، اور رکن شورا نے دعا بھی کروائی۔ اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، بار بار حرمین طیبین کی باادب مقبول حاضریاں ہم سب کا مقدر فرما، ماریشس میں دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، اس ادارے کو بھی اللہ خوب برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی بزرگان دین اور اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کرتے ہوئے اجر و ثواب پائیے۔ اب بتاتے ہیں آپ کو افریقی ملک گامبیا سے خبر، جہاں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی کے علماء کرام و مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، جبکہ ان عاشقان رسول نے رکن شورا کے ہمراہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوئے ملفوظات سے فیض پایا۔ مزید تفصیل محمد نوید اتاری کی اس رپورٹ میں۔ ویسٹ افریقی ملک گیمبیا کے ٹاؤن بکاؤ کے علاقے فجارہ میں علماء کرام اور مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول نے رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی کے ہمراہ مدنی چینل پر براہ راست نشر ہونے والے مدنی مذاکرے کو دیکھتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات سے بھی فیض پایا۔ اسی دوران مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جہاں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے ان میں حصہ لیتے رہنے کے عزم کا اظہار کیا، اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ بھی ہوا۔ اس دوران سنت بھرے بیان کا مقامی زبان میں خلاصہ بھی بتایا گیا۔ اختتام پر علماء کرام اور دیگر عاشقان رسول کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا، جس دوران رکن شورا نے انہیں مکتبۃ المدینہ سے عربی لینگویج میں شائع ہونے والی کتب و رسائل بھی تحفتاً پیش کیے۔ صلی اللہ علی طہ خیر الخلق وأحلاها۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ اب بتاتے ہیں آپ کو فار ایسٹ سے مدنی خبر، جہاں ساؤتھ کوریا کے انچن سٹی سے سفر کرتے ہوئے رکن شورا عبد الوہاب اتاری تھیگو پہنچے اور بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول سے ملاقاتوں میں نیکی کی دعوت عام کی۔ تفصیلات محمد انوار رضا اتاری کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا کے شہر انچن میں دینی کاموں کی مصروفیت کے بعد رکن شورا عبد الوہاب اتاری کی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ تھیگو کی جانب روانگی ہوئی۔ اس موقع پر رکن شورا نے مدنی خبروں کو بتایا۔ 3 دن انچن میں گزارنے کے بعد الحمدللہ اس وقت انچن بس ٹرمینل میں موجود ہیں۔ اب کوریا کے دیگر شہروں کا سفر ہے، جس میں گمہے شامل ہے، جس میں تھیگو شامل ہے۔ انشاءاللہ وہاں کی مختلف یونیورسٹیز میں بھی جدول ہوگا، اسٹوڈنٹ سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ ہوگا، اور ہمارے مدنی مراکز میں فیضان مدینہ میں بھی انشاءاللہ مختلف اجتماعات اور سیشنز کی تراکیب ہوگی۔ تمام دیکھنے سننے والوں سے بھی عرض کروں گا آپ بھی دعوت اسلامی کے ان اجتماعات میں ضرور شرکت بھی کیجیے۔ دوسری جانب تھیگو سٹی کے علاقے سنگسو میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان جمال مصطفیٰ مسجد میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور سنتوں کی اتباع و پیروی میں زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ نیز رکن شورا نے دینی متین کی خدمت کرتے ہوئے دینی ماحول سے خود بھی وابستہ رہنے اور دیگر تک نیکی کی دعوت کا پیغام پہنچاتے ہوئے انہیں بھی نیکی کی کاموں میں مصروف کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کی اچھی نیتیں بھی پیش کیں۔ ادھر تھیگو سٹی میں رکن شورا کی بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول سے ملاقات اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس دوران رکن شورا نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت اور قافلوں میں سفر سمیت دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء نے اچھی نیتیں پیش کیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد سلیم اتاری نے 12 جولائی 2026 کو ملتان پنجاب پاکستان کے مختلف علاقوں میں نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت بننے والے پروجیکٹس کا وزٹ کیا، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی بھی کی۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان کے علاقے گلستان اشہر بلاک ڈی میں نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے جامع مسجد فیضان ابو عطار کے تعمیراتی کام جاری ہیں۔ رکن شورا حاجی محمد
محمد سلیم اتاری نے 12 جولائی کو اسلامی بھائیوں اور مقامی شخصیات کے ہمراہ اس جگہ کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی بھی کی۔ رنگیل پور قادری کمرشل پلازا میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہا کے ایصال ثواب کے لیے بھی جامع مسجد فیضان ام عطار کے تعمیراتی کام جاری ہیں۔ رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مسجد کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی بھی کی۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری اور ایک اسلامی بھائی نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، چھت کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے جسے لینٹل عام طور پر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی فنیشنگ کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ابھی چند ماہ قبل یہاں پر تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کام الحمدللہ اب چھت تک پہنچ چکا ہے۔ اس مسجد کا نام جامع مسجد فیضان ام عطار ہوگا۔ اللہ رب العزت اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد رکھے، آباد رکھنے والوں کو آباد رکھے، اور جنہوں نے جگہ وقف کی اللہ رب العزت انہیں بھی ثواب کثیر اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ کچھ ماہ پہلے اس مسجد کی کا سنگ بنیاد رکھا تھا امیر اہل سنت کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ آج اس مسجد کا لنٹر ڈل رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو کچھ ہی عرصے کے بعد یہاں پر نمازوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کے نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت ملتان بہاولپور روڈ جمال ٹاؤن میں بھی مدرسۃ المدینہ گز کی تعمیرات جاری ہیں۔ 12 جولائی 2026 کو رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے مدرسۃ المدینہ کا وزٹ کیا، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، سندھ پاکستان کے شہر جیکب آباد کی ایک سوسائٹی میں دعوت اسلامی کو پلاٹ وقف کیا گیا، جس پر 10 جولائی 2026 کو رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے جامعۃ المدینہ کی تعمیرات کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ نیز رکن شورا نے فیضان مدینہ میں سنت و بھرا بیان کیا اور اسلامی بھائیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی بھی کی۔ سندھ پاکستان کے شہر جیکب آباد کے دلاور ٹاؤن میں ایک پلاٹ دعوت اسلامی کو وقف کیا گیا، جہاں الحمدللہ 10 جولائی 2026 کو رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے جامعۃ المدینہ کی تعمیرات کے سلسلے میں سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر مقامی شخصیات، معاون نگران سندھ مشاورت اور جیکب آباد شہر مشاورت نگران سمیت دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں کو بتایا، اپنی کوٹھیاں، بنگلے، اپنی جائیداد، پراپرٹی جو بھی لوگ بناتے ہیں، اللہ جائز طریقے سے بنانے والوں کو برکت دے، لیکن وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ کا گھر بناتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، جامعات بناتے ہیں، جہاں سے علم کا نور پھیلتا ہے۔ اللہ کریم بس قبول فرمائے۔ حاجی محمد علی اتاری نے پروجیکٹ کی جلد تعمیر اور تعاون کرنے والوں کی خیرخواہی کے لیے دعا بھی کروائی۔ دوسری جانب جیکب آباد فیضان مدینہ میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، مقامی عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کے اسلامی بھائیوں کے درمیان رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکا کی 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی اور انہیں اس میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے دعا کروائی اور شرکا سے ملاقات بھی کی۔ 26 جولائی بروز اتوار دعوت اسلامی کے تحت استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کے لیے نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے بھی عاشقان رسول کو اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے تحت 26 جولائی 2026 بروز اتوار استقبال ماہ ربیع الاول شریف کے سلسلے میں ہونے والا سنت و بھرا اجتماع بس اب کچھ ہی دن کی دوری پر ہے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب اتاری نے اپنے ایک پیغام میں عاشقان رسول کو اس عظیم و شان سنت و بھرے اجتماع میں شریک ہونے کی دعوت پیش کی۔ کراچی والوں کے لیے زبردست خوشخبری ہے، سبحان اللہ، بڑا ہی مبارک مہینہ آنے والا ہے، تو ربیع الاول کا استقبال بھی تو کرنا ہے نا، اور اس استقبال کے لیے ایک عظیم و شان اجتماع نشتر پارک میں، جی ہاں نشتر پارک میں ہونے جا رہا ہے ایک شاندار عظیم و شان اجتماع، اور آپ جانتے ہیں اس میں بیان کون کریں گے؟ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا عبید رضا اتاری صاحب۔ اہلیان کراچی نشتر پارک آپ نے آنا ہے، بلکہ کراچی کے اطراف والے بھی آئیے، عظیم و شان اجتماع ہوگا، تلاوت ہوگی، نعتیں ہوں گی، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں ہوں گی، پرچم بھی لے کر آنا ہے، اور انشاءاللہ ربیع الاول کا شاندار استقبال کرنا ہے۔ دنیا بھر کے ناظرین، آپ نے یہ اجتماع مدنی چینل پر براہ راست بھی دیکھنا ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کے اسلامی بھائی اور راہ خدا میں سفر کرنے والے عاشقان رسول نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے ساتھ اسلامی بھائیوں کو اس عظیم و شان سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی پیش کر رہے ہیں۔ رب کی محبت، نبی کی سنت، تیری ہے رودا، دعوت اسلامی زندہ باد۔ برکت سمیٹ نے اپنے قلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت بڑھانے اور ماہ ربیع الاول کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے عاشقان رسول پرجوش ہیں۔ عاشقان رسول کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ اس عظیم و شان سنت و بھرے اجتماع میں خود بھی شرکت کریں گے اور اپنے ہمراہ دوسروں کو بھی لے کر آئیں گے۔ شرکت کرنی ہے اور اپنے بچوں کو، بڑوں کو اور پڑوسیوں کو سب کو لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کی طرف سے دعوت جو ملی ہے ہمیں، انشاءاللہ عز و جل ہم ضرور شرکت لائیں گے اور اپنے پیاروں دوستوں
عزیز قریبوں کو لے کے آئیں گے. انشاءاللہ میں بھی شرکت کروں گا، اور ہم لوگ یہاں پر اس علاقے میں گارڈن شو مارکیٹ میں دیگر لوگوں کو بھی ترغیب دلا رہے ہیں تاکہ لوگ بھی شرکت کریں. ہمارا کام ہے دعوت دینا، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے بھرپور. مدنی چینل کے توسط سے سب کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، جتنے بھی عاشقان رسول ہیں پروگرام میں شرکت کریں اور سرکار سے محبت کا اظہار کریں. میں بھی اس میں خود نیت کرتا ہوں، اور میں اپنے ساتھ بھی انشاءاللہ کافی اپنے اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ اس کی دعوت دوں گا اور ان کو ساتھ لے کر آؤں گا. شعبہ رابطہ برائے شخصیات کی کراچی سٹی ذمہ دار نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ 26 جولائی 2026 کو نشتر پارک کراچی میں استقبال ربیع الاول شریف کے سلسلے میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کے انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر ایسٹ سے ان کے دفتر میں ملاقات کی. اس موقع پر دیگر انتظامی افسران بھی موجود تھے. شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے کراچی سٹی ذمہ دار نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ 26 جولائی 2026 کو نشتر پارک کراچی میں استقبال ربیع الاول شریف کے سلسلے میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کے انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر ایسٹ نصر اللہ عباسی سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور سنت و بھرے اجتماعات میں شریک ہونے والے ہزاروں عاشقان رسول کو بہترین سہولیات کی فراہمی اور مختلف سرکاری اداروں کے باہمی تعاون سے متعلق گفتگو کی. اس موقع پر ایس پی گلشن شبیر سرکی، سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے آپریشن مینیجر حمزہ خان، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایکسین علی احمد سمیت دیگر متعلق افسران بھی موجود تھے. اسلامی بھائیوں نے ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو سنت و بھرے اجتماع کی اہمیت، متوقع شرکاء اور انتظامی ضروریات سے آگاہ کیا. انہوں نے مختلف شہری سہولیات کی بروقت فراہمی کے لیے ضلعی انتظامیہ کے تعاون پر گفتگو بھی کی. ڈپٹی کمشنر ایسٹ نصر اللہ عباسی نے متعلق افسران کو ہدایت کی کہ استقبال ربیع الاول سنت و بھرے اجتماع سے قبل اور دوران اجتماع صفائی ستھرائی، لائٹنگ، پانی کی فراہمی، سیویج کے نظام اور دیگر سہولیات کو یقینی بنایا جائے تاکہ شرکاء کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. جبکہ ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کے درمیان مکمل رابطہ اور تعاون برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا. ملاقات کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، امن، استحکام اور سنت و بھرے اجتماع کی کامیابی اور تمام انتظامات کی آسانی کے لیے دعا بھی کی گئی. لاہور کے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری. مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 18 کے سلسلے میں 24 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ 508 بلاک کے جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں آڈیشنز دیے جائیں گے، جس میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد حصہ لینے کے اہل ہوں گے. 23 جولائی 2026 کو چانگا مانگا پنجاب پاکستان میں ہونے والے آڈیشن میں ذہنی آزمائش کی مجلس نے شرکاء سے تحریری اور زبانی سوال جواب کیے اور منتخب ہونے والے اسلامی بھائیوں کے ناموں کا اعلان بھی کیا. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، یہ قلب کی غذا ہے، دل اس سے زندہ ہے، یہ راستہ دکھاتا، ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. عاشقان رسول کو صاف ستھرے ماحول میں سستے اور معیاری علاج کی سہولت دینے والا مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر میگا فری میڈیکل کیمپ کرنے جا رہا ہے، جس میں کنسلٹنٹ ڈاکٹرز مریضوں کا مفت چیک اپ کریں گے، جبکہ لیبارٹری 35% تک کا خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا. مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں. کراچی کے علاقے ایف بی ایریا بلاک 6 میں دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے تحت قائم کیے جانے والے مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر میں 25 جولائی 2026 کو صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک میگا فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں طبی ماہرین مفت چیک اپ کریں گے. FGRF میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار کا کہنا تھا کہ تجربہ کار مختلف فیلڈ کے کنسلٹنٹ مریضوں کا مفت چیک اپ کریں گے. ایک زبردست جو کنسلٹنٹس ہیں ان سے آپ نے اپنا چیک اپ کروانا ہے. ساتھ ہی کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو اچھے ڈسکاؤنٹ پر کیے جائیں گے، تو اپنا باڈی ٹیسٹ کروائیے، اچھے ڈاکٹرز کو اپنا چیک اپ کروائیے، اور اس 25 جولائی والے کیمپ میں آپ ضرور تشریف لائیے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر کے ذریعے روزانہ سینکڑوں مریض ہائی کم فیس میں علاج کی سہولت حاصل کر رہے ہیں، لہٰذا 26 جولائی 2026 کو میگا فری میڈیکل کیمپ سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ضرور تشریف لائیں. 10 جولائی 2026 کو خانے وال پنجاب پاکستان میں نیکی کی دعوت عام کی گئی. ڈویژن ذمہ دار نے شرکاء کو دعوت اسلام کے مختلف شعبجات کا تعارف پیش کیا. دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا. پنجاب پاکستان کے شہر خانوال میں قائم مختلف نجی ہومیو کلینکس میں 10 جولائی 2026 کو ڈاکٹرز اور اسٹاف میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. شعبے کے ڈویژن ذمہ دار نے شرکاء کو بزرگان دین کے دین اسلام کے لیے دی جانے والی خدمات سے آگاہ کیا اور انہیں بھی اپنی قبر و آخرت سنوارنے کے لیے نیک اعمال کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب دلائی. مبلغ دعوت اسلامی نے ڈاکٹرز اور دیگر کو دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کا تعارف بھی پیش کیا اور
عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتاتے ہوئے قافلوں میں سفر کرنے، ہفتہ وار اجتماع اور مختلف کورسز میں شرکت کرنے کی ترغیب بھی دی، جس پر ڈاکٹرز نے دعوت اسلامی کی خدمات کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ انہوں نے ماشاءاللہ دعوت دی، بہت ہی اچھا لگا، اور بیان کیا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بیان کیا، اور مجھے بہت اچھا لگا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم بھی کہ ان کے ساتھ رہیں، اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ بے مشکور ہوں جو یہاں اپنی ٹیم دعوت اسلامی کے ساتھ آئے اور یہاں پہ میرے کلینک پہ دین اور اسلام کی باتیں کی، میں ان کا بے شکر گزار ہوں۔ ایک اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، مقدس اوراق جو زمین پہ بے حرمتی ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا باکسز بنائے ہیں جس میں محفوظ کر کے ان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کا یہ مقدس اوراق کا جو تحفظ والا معاملہ ہے، یہ بھی ایک خوشائن بات ہے۔ آخر میں ڈویژن ذمہ دار نے دعا بھی کروائی۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے کورنگی ٹاؤن کی UC 10 میں قائم ایک نجی اکیڈمی میں 9 جولائی 2026 کو شعبہ مدنی کورسز کے تحت فیضان نماز کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں کو نماز کا طریقہ سکھایا گیا اور ان کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی گئی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت 9 جولائی 2026 کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے کورنگی ٹاؤن کی UC 10 میں قائم ایک نجی اکیڈمی میں فیضان نماز کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اکیڈمی میں زیر تعلیم بچوں، اساتذہ اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ فیضان نماز کورس میں بچوں کو وضو اور نماز کا عملی طریقہ سکھایا گیا اور دوران نماز کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی۔ کورس میں بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کا سلسلہ بھی ہوا، جس میں بچوں کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ کورس کے اختتام پر شعبہ مدنی کورسز کے ڈسٹرکٹ ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کیا اور اسٹوڈنٹس کو ذہن دیا کہ جو علم دین کورس میں سیکھا ہے وہ گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ فیضان نماز کورس کرنے والے بچوں نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا، اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، نماز کے واجبات، فرائض، شرائط، اور بھی وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض، نماز کے واجبات، فرائض، نماز کے شرائط، وضو کا طریقہ، چیزیں سیکھیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کورس میں بھی شرکت کریں گے۔ آخر میں دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت بچوں میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں نیپال سے بتائیں، جہاں مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے نیکی کی دعوت کے سلسلوں میں مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں امین اتاری کی اس رپورٹ میں۔ نیپال کے شہروں نیپال گنج کی فیضان زمزم مسجد اور دیگر علاقوں، سرخیت، بھیروا، پوکھارا کی مسجد اقصی اور ڈامولائی کی نوری حنفی مسجد میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات بھی کیے اور مختلف دکانوں اور دیگر مقامات پر بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کرتے ہوئے ان میں نیکی کی دعوت عام کی۔ ان مواقع پر مبلغین دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کو نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور قبر و آخرت کے امتحانات کی تیاری کرنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ اس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتیں کرتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ شعبہ تعلیم کے اسلامی بہنوں نے 18 جولائی 2026 کو کوئٹہ بلوچستان میں ڈیرہ بگٹی کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اسلامی بہن سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے شعبے کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سے متعلق آگاہی دی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کی اسلامی بہنوں نے 18 جولائی 2026 کو بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں ڈیرہ بگٹی کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اسلامی بہن سے ملاقات کی اور مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے بالخصوص شعبہ تعلیم کے تحت تعلیمی اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں جاری دینی کاموں سے آگاہ کیا۔ ذمہ دار اسلامی بہنوں نے FGRF کے تحت ملک بھر میں جاری فلاحی منصوبوں، آفات سے متاثر افراد کی امداد، شجرکاری، صاف پانی، طبی سہولیات اور دیگر رفاہی خدمات کے حوالے سے بھی آگاہی دی۔ اس موقع پر DEO فیمیل ڈیرہ بگٹی نے دعوت اسلامی کی دینی، تعلیمی اور فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے نیکی کے کاموں میں ہر ممکن تعاون کرنے کی اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 23 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا